حضرات ذوالفقار ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر لے کے ہم بیٹھے. حضرات حیرانگی ہے، تعارف ہوتا ہے جناب کون معاویہ؟ وہ معاویہ جس نے علی المرتضیٰ سے جنگ کی. واہ بھائی کیا تعارف ہے، علی المرتضیٰ سے جنگ کی، پھر جنگ جاری ہے، یہ جنگ ختم بھی ہو گئی. اب بولو بھائی. اچھا کی کہتے ہیں ہم ہوتے تو ہم جنگ میں علی المرتضیٰ کی طرف سے ہوتے. امام اعظم نے کہا، ہم نے کہا جھوٹ ہے، یہ منکر روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. سلم بن سالم اس کے اندر جھوٹا راوی ہے، منکر روایت ہے. امام اعظم یہ کیسے کہہ سکتے؟ ہمارے بڑوں نے کہا نذکرو الا بخیر، ہم صحابہ کا ذکر خیر کے سوا کرتے ہی نہیں. واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، اہل سنت متفق ہیں صحابہ کے اختلاف کو نہیں چھیڑا جائے گا. ہمارے امام یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ہوتا تو میں لشکر علی کی طرف سے ہو کے معاویہ کے خلاف لڑتا. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو سارے صحابہ علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوتے. میں نے کہا صحابہ کی ایک پوری جماعت حیران ہے، وہ نہ حضرت علی کے ساتھ ہے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہے. میں نے کہا چلو جنگ تو گزر گئی، جنگ میں تو شامل نہیں ہو سکا، صلح میں تو شامل ہو سکنا. کیا بات، ہر صحابی نبی، واہ واہ. اور بھائی جنگ میں تو اللہ اکبر. بھائی صلح، بھائی جنگ تو گزر گئی، جنگ گزر گئی، جنگ میں تو شامل نہیں ہو سکتا. صلح تو آج بھی ہے نا، صلح تو باقی ہے نا. مرزا جیلمی نے کہا صلح منسوخ ہو گئی ہے. وعدہ میں چوڑا کہندا میں صلح منسوخ کر دیتی ہے. میں کہا کہ میں منسوخ ہو گئی ہے. میں کہا امام حسن سے یہ صلح کی شرطیں پوری نہیں ہوئی، یہ بڑا پراپوگنڈا تھا. یہ علی کے خون نے، یہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے نے، یہ میں نے نتھ پائی ہے. ہاں مجھ سے پہلے نہیں آپ دکھا سکتے. یہ ہمارے علماء بھی وہ جی کون سی صلح ہے، یہ ہے وہ ہے وہ جی وقت گزرا. میں نے کہا ایک صلح لے کے آؤ، منہ منگا انعام لے آؤ. ایک صلح لے کے آؤ، صلح پوری نہیں، شرطاں پوری نہیں ہوئیاں، شرطاں پوری نہیں. میں کہا ایک شرط لے کے آؤ جڑی حضرت معاویہ نے پوری آج تک کوئی بھی کھا نہیں سکے. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں تو امی کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے جنہیں ریکارڈ کر لو. بھئی ایک شرط لے آؤ، حضرت معاویہ نے پوری نہیں کی تھی. بھئی جنگ گزر گئی، وہ تیری حسرت رہی، لیکن صلح میں تو شریک ہو سکتا ہے نا. صلح تو قیامت تک ہے نا. لیکن جنہیں اس وقت صلح منظور نہیں تھی آج بھی منظور نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے کر کے حضرات ہم کہتے ہیں وہ جی فیات الباغیہ، وہ باغی جماعت تھی، وہ باغی جماعت تھی. یہاں بھی نکتہ کرنے لگا ہوں. باغی جماعت نے عمار کو قتل کیا، علماء نے فرمایا حضرت معاویہ کی جماعت نکتہ ہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث مبہم ہے، اس کے اندر حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے. یہ علماء کی آگے رائے ہے کہ باغی جماعت وہ حضرت معاویہ کی تھی جس کے ہاتھوں عمار شہید ہو گئے. یہ علماء نے اگر کہہ دیا تو کہہ دیا. میں نے کہا میں اجماعی قطعی متواتر چیز پیش کرنے لگا ہوں. میں نے کہا جب جنگ ہو گئی، صلح ہو گئی 41 ہجری کے اندر، جس کو عام الجماعہ کہا گیا، جماعت کا سال، اجماع کا سال، تواتر سے ثابت ہے. کوئی پرلے سے پرلا حضرت معاویہ کا دشمن بھی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی تھی. سمجھے کوئی نہیں ہو؟ اور بھئی حدیث عمار مبہم ہے، وہ نص نہیں ہے، لیکن یہ صلح قطعی ہے، متواتر ہے، یہ نص ہے، یہ نص ہے. اگر یہ رسول اللہ نے فرمایا عمار باغی گروہ کے ہاتھ شہید ہوگا. ابھی میں نے امام کی تاریخ کبیر کے اندر دیکھا، حضرت عمار خود کہتے ہیں میری ایسے موت نہیں آئے گی. فرمایا میں لا اموت الا قتلا بین فئتین مسلمین، فرمایا میں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان شہید ہوں گا. یہ بھی عمار بن یاسر فرما رہے ہیں حضرات ذوالفقار. اور پھر جناب اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ادھر سے حضرت عمار شہید ہوئے تو بتا تجھے زیادہ پتہ امام حسن کو زیادہ پتہ. بھئی باغی کی خبر کس کو زیادہ ہے؟ اب جنگ ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، فیصلہ علی المرتضیٰ نے پہلے کیا. بولیے بھی پہلے فیصلہ کیا. شہر کے اندر میرے پیر حسن نے سائیں کیسر
جڑا کم کیتا علی شان کیتا صلح کروا کے مسلم دھڑیاں دی پورا نانے دا فرمان کی صلح کروا کے مسلم دھڑیاں دی پورا نانے دا فرمان کیتا آیا جدن بھی در تے کوئی منگتا او دے منگن تو پہلو دان کیتا عثمان غنی دا دے پہرا حق سچ دا خود اعلان حضرات ذی وقار توجہ فرماؤ جنگ ہوئی حضرت علی مرتضیٰ نے خود فیصلہ کر دیا کہا آپ نے فرمایا والظاہر ان ربنا واحد نبینا واحد دعوتنا واحد فرمایا ہمارا رب بھی ایک ہمارا نبی بھی ایک ہماری دعوت بھی ایک ہمارا امر بھی ایک مختلفنا فی الا دم عثمان فرمایا ہمارا اختلاف معاویہ کا میرے ساتھ اختلاف فرمایا کوئی حکومت کا نہیں معاویہ کا میرے یہ خود علی مرتضیٰ کا فیصلہ ہے علی مرتضیٰ کہے گا اس لیے میں کہتا ہوں علی کو ماننا آسان ہے علی کی ماننا بڑا مشکل ہے علی بھی فیصلہ کر گئے میری طرف سے شہید ہونے والے بھی جنتی معاویہ کی طرف سے شہید ہونے والے بھی جنتی جب علی واپس آ رہے ہیں صفین سے آپ کہتے ہیں لا تکرہو یا ایوہ الناس لا تکرہو امارت معاویہ فرما لوگو معاویہ کی حکومت کو برا نہ جانو یہ صفین سے واپسی پر میرا باپ علی فیصلہ کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں جنگ صفین کے بارے میں امام حسن نے تو حد کر دی لیکن خدا کی قسم جنہوں نے علی کا فیصلہ نہیں مانا حسن کا فیصلہ نہیں مانا کبھی علی پہ تان کرتے ہیں کبھی حسن پہ تان کرتے ہیں کبھی طلحہ زبیر پہ تان کرتے ہیں یہ جیلم کا چھوکرا یہ بکواس کسی نے کہا تو جنافیہ باغیہ والی حدیث پڑھتا ہے امام حسن نے تو صلح کر دی کہتا ہے حسن تے شے کوئی نہیں یہ لانتی کہتا حسن کوئی شے نہیں حسن رسول اللہ کے سامنے کیا شے میں نے کہا لانتی امام حسن نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا جو کچھ نانا نے فرمایا وہ یہی کیا تجھے حدیث عمار کی زیادہ خبر ہے یا بتا امام حسن کو زیادہ خبر امام حسن کو زیادہ خبر ان ابنی ھذا سید لعل اللہ آئدہ بڑیا سید زبان سمیدہ ہے معاویہ دا بغضی محبت علی ہے لیکن جن رسول اللہ فرمائے ان ابنی ھذا سید یہ میرا بیٹا سید ہے اور سرداری یہ ہے میرا بیٹا مسلمانوں کا خون بچائے گا صلح کروائے گا دین بھی بچائے گا اگر جناب 1% بھی امام حسن کو حضرت معاویہ پہ اعتبار نہ ہوتا آپ جان دے دیتے قربان ہو جاتے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے ایک جگہ میں نے کہا معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ ایک تڑپ کے بعد میں میرے پاس آ گیا اس نے کہا دکھاؤ میں نے کہا صحیح سند سے دکھاتے ہیں صحیح سند سے دکھا دیتے ہیں حضرت امام حسن کہیں لوگو بایعت معاویہ میں نے معاویہ کی بیعت کر لی فاسمعوا لہ واطیعوا تم بھی معاویہ کی اطاعت کرو یہ ہمارے امام فرما گئے معاویہ کی اطاعت کرو امام حسن کے فرمان ہے صحیح حدیث ہے معاویہ کی اطاعت کرو یہ صحیح حدیث ہے معاویہ کی اطاعت کرو ہمارا امام حسن کہتا ہے معاویہ کی اطاعت کرو اس کی سنو میں معاویہ سے راضی ہو گیا جی ممبروں سے گالیاں میں نے کہا تیری غیرت زیادہ یا حسن حسین دی غیرت زیادہ یہ چھوٹی سی بات ہے ممبر پہ گالیاں آگے 100 بندے بیٹھے ہوں 200 بندے بیٹھے ہوں بات ایک سیکنڈ کے اندر پورے شہر میں نشر ہوتی ہے کہ نہیں بولیے آپ حیران ہے بڑا نکتہ کمال ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر یہ کام ہوتا تو ہزاروں بندے تواتر سے ثابت ہوتا ایک ابو لوط بن یحییٰ ابو مخنف اسے خواب آئی ہے اسے پتا ہے ممبروں سے گالیاں حجروں سے نہیں ممبروں سے بولو حجروں سے نہیں اور ممبروں سے گالیاں تو پھر تواتر سے ثابت ہوتا نا کوئی جانتے ہی نہیں ہے منہ مانگا انعام یہ بھی سید چیلنج کرتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کا لال ایک بسند صحیح روایت اہل سنت کی کتب سے دکھائے حضرت معاویہ نے گالی دی ہو یا گالی دلوائی ہو منہ مانگا انعام لے ایک بھی دے دے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور تیری غیرت زیادہ ہمارا ایک خطیب ہے کہانیاں سنانے والا 4 سال پہلے میں نے اس کا امتحان لیا میں نے اس سے پوچھا تو نے کہا علی کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں
یہ روایت کدھر سے ملی؟ یہ ابن طبقات ابن سعد میں ملی. اور راوی کون ہے؟ لوط بن یحییٰ. راوی وہ ہے، روایت ادھر ہے. میں نے کہا حسن و حسین جیسی شخصیات موجود ہوں، ان کے باپ علی کو گالی دی جا رہی ہو. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے. سنو بھی، بات ختم ہے، لمبی نہیں، ٹائم بھی اتنی ہے، بات ختم ہوگی، توجہ کرنا ذرا. اگر آپ سارے سورہ حجرات پڑھیں نا، اس کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. قرآن کیا سنے، بات ختم ہوگی. اللہ فرماتا ہے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، تم میں میرا رسول موجود ہے، تم میں میرا رسول موجود ہے. فرمایا میرے رسول کی موجودگی کی برکت سے تمہاری یہ شان ہوگی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جنہوں نے سنا توجہ کرو. اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی کے صحابہ، نبی کی موجودگی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کفر سے بیزار کیا، فسق سے بیزار کیا، گناہ سے بیزار کیا، ایمان محبوب بنا دیا، ایمان تمہارے دلوں میں سجا دیا. تمہارا یہ مقام ہو گیا. میں رب تمہیں تمغہ دیتا ہوں اولئک هم الراشدون. بھئی تم سارے راشد ہو، تم سارے راشد ہو، فسق سے بیزار ہو. بھئی صحابی بھی مانتے ہو، پھر فاسق بھی مانتے ہو، گالیاں دینے والا مانتے ہو، تم خود ہی مان رہے ہو. ہم صحابی نہیں مانتے. اگر تم آئی کا لال ہے تو آ میدان میں حضرت معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کے دیکھ. حضرت معاویہ کو صحابیت کی لسٹ سے نکال کے دیکھ. اور نہیں جی کچھ منافق بھی تھے. میں نے کہا منافق تھے لیکن صحابی، منافق. پانی گلاس میں ہے، پانی گلاس میں ہے، گلاس پانی نہیں. منافق صحابہ میں ہے، صحابہ منافق نہیں. منافق الگ، صحابہ الگ، منافق الگ، صحابہ الگ. مائی کے لالو ڈنکے کی چوٹ پہ سید کا بال، آل نبی اولاد علی، موسیٰ کاظم کی اولاد، امام جعفر صادق کی اولاد، امام جعفر صادق کے ننیال صدیقی ددیال حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد، امام جعفر صادق سے لے کے قیامت تک جتنے بھی سید ہیں، خون میں علی بھی ہے، خون ابو بکر بھی. اس فقیر کی رگوں میں خون علی بھی، خون صدیق بھی. میں چیلنج کرتا ہوں، کہتا ہے جناب ہاں تو ٹھیک ہے تم کہتے ہو صحابہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کچھ منافق بھی تھے. میں نے کہا چیلنج کرتا ہوں، مائی کا لال ہے، مجھے پتا ہے جن کو تو منافق کہنا چاہتا ہے، مجھے پتا ہے. آ میدان میں جنہیں تو منافق کہتا ہے، منافق ثابت کر کے دکھا، منہ مانگا انعام پا. لیکن قرآن نے کہہ دیا ما کن اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. راہ فرماتا ہے منافقوں کو اللہ صحابہ میں نہیں رہنے دے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب. جو حضرت معاویہ کو منافق کہے، حضرت ابوبکر صدیق کو منافق کہے، حضرت عمر کو منافق کہے، وہ منافق کا بچہ ہو سکتا ہے لیکن ان کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. اس لیے کہ قرآن نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ منافقوں کو صحابہ سے نکال کے رہے گا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کافروں کے ساتھ جہاد کرو، منافقوں پہ سختی کرو. اس آیت کے نزول کے بعد اللہ نے محبوب کو منافقوں کا علم دے دیا. اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے جنہیں سینے لگایا وہ منافق نہیں ہو سکتے، جنہیں دور کر دیا وہ صحابی نہیں ہو سکتے. معاویہ کو تو کاتب رکھا. حضرت ابن عباس بھی کہیں داہو فَإِنَّهُ قَدْ صَاحِبَ رسول اللہ، کہیں مجھے رسول اللہ نے بنایا. اذهب فادع لي معاویہ کان یکتب الوحی. مجھے رسول اللہ نے کہا جا ابن عباس میرے معاویہ کو بلاؤ. کتنا پیارا نام، وہ معاویہ نام جو مصطفیٰ کی زبان پہ آئے معاویہ، مرتضیٰ کی زبان پہ معاویہ، حسن کی زبان پہ معاویہ، حسین کی زبان پہ معاویہ. حضرت امام جعفر صادق ہیں. حضرت معاویہ نے یزید بدبخت کو یہ وصیت کی تھی یزید حسین کا خیال کرنا، حسین کی بڑی شان ہے، اس کا باپ تیرے باپ سے اعلیٰ.
حسین کی ماں تیری ماں سے اعلیٰ، حسین کا نانا تیرے نانے سے اعلیٰ، یہ حضرت معاویہ وصیت کرے. اس لیے حضرات ذی وقار ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، صحابی ہو فاسق ہو پھر اہل بیت راضی ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب علی کے لال نے حسن نے ان سے رضا کا اظہار کیا، اب علی والے حسن والے کبھی بھی صحابہ کے خلاف نہیں ہو سکتے. اس لیے حضرات ہم کہتے ہیں سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے. بولیے سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے، جھوٹی فضیلتوں کا ہے محتاج کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بات ختم ہوگی. حضرات یہ تعارف جو ہے نا جی جنگ کی، بھائی جنگ گزر گئی، صلح کی بات کر. ہاں اگر صلح کے خلاف تیرے پاس کچھ ہے تو پیش کر. صلح قطعی ہے، یاد رکھنا، متواتر ہے، صلح اجماعی ہے، باقی قصے کہانیاں ہیں. میں نے وہ اللہ یاری کو بھی چیلنج کیا ہے. میں نے کہا تو ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کی بات کرتا ہے. میں نے کہا 3 ہی سوال ہے، اگر ہمت ہے تو جواب دے. بتا کسی کے ایمان پہ بات کرنی ہو تو کیسی دلیل چاہیے؟ قطعی دلیل چاہیے جو قطعی دلالت بھی ہو، قطعی ثبوت بھی ہو، بالکل واضح ہو. میں نے کہا جا پھر ابو بکر عمر کے ایمان کے خلاف معاذ اللہ کوئی چیز لے کے آ. یہ کیا قصے کہانیاں، کبھی ادھر سے کوئی دلیل کبھی ادھر سے دلیل. الحمدللہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے ایمان کو، جن کے تقوی کو، جن کے جنتی کو اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیا ہے. اس وجہ سے کر کے حضرات آج کی جو محفل ہے، جو پروگرام ہے، ہم پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں خاص کر علماء کرام کو. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رکھا ہے اور وقف کر رکھا ہے. ورنہ اس دور کے اندر جو کچھ ہم علماء کے ساتھ کرتے ہیں، ائمہ مساجد کے ساتھ کرتے ہیں، خطباء مساجد کے ساتھ کرتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں. لیکن اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے پھر بھی برداشت کر کے اپنی خواہشوں پہ جناب اپنی خواہشوں پہ پتھر رکھ کے اس دور کے اندر بھی دین کی خدمت کرنا یہ علماء کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور آج اگر اہل سنت کا ایمان محفوظ ہے تو ان علماء کا صدقہ ہے. تو ان کی قدر کریں. انہوں نے جو قدم اٹھایا بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح پورے عالم اسلام اہل سنت کو بیداری عطا فرمائے. حضرات ذی وقار اور یہ خاص کر آج کی اس محفل کے منتظم بانی اور زیادہ کوشش کرنے والے حضرت علامہ مفتی عادل خان مدنی صاحب، انہوں نے یہ ایک خدمت کی ہے اہل سنت کی. حضرت امیر معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے دلائل پر پوری کتاب لکھ دی، پوری کتاب لکھ دی ہے. اور یاد رکھیں آخری بات ہے، حضرت صحابہ میں حضرت معاویہ کا سب سے زیادہ دفاع کیا ابن عباس نے. بولو سارے کس نے؟ اور ائمہ امت میں سے سب سے زیادہ دفاع کیا امام احمد بن حنبل نے. امام احمد بن حنبل کے بڑے ارشادات ہیں، بڑے ارشادات ہیں. کسی نے پوچھا، ایک بندہ کہتا ہے معاویہ کاتب وحی نہیں ہے، معاویہ خال المومنین نہیں ہے. فرمایا یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے والی اس کی بات ہے. فرمایا ایسے بندوں سے بچ کر رہو، ان کی محفل میں مت بیٹھو. یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان کی محفل میں مت بیٹھو. وَنُبَيِّنُ أَمْرَهُمْ لِلنَّاسِ. فرمایا ہم ایسے بندوں کا پول لوگوں میں کھولتے رہیں گے جو حضرت معاویہ کو گالیاں دینے والے ہیں. فرمایا ہم ایسے لوگوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے. اور امام اسحاق بن راہویہ سے کسی نے، آپ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، ایک بندہ حضرت معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، نصلی خلفہ، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا، نہ کرامتن. فرمایا نہ معاویہ کے گستاخ کے پیچھے نماز ہو سکتی، اور فرمایا نہ اس کی کوئی عزت ہے. علامہ صاحب نے کتاب لکھی، انشاءاللہ کچھ نسخے آ چکے ہیں، کچھ مزید آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت بھی قبول و منظور فرمائے. آج کی پوری محفل کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. قیامت تک آنے والی ہمارے نسلوں کو اسی سچے سچے عقیدے پہ مولا تعالیٰ قائم و دائم فرمائے.